وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 5 حصہ 2۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں دوزخ جانے کی جلدی ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو دائماً اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 5، لفظی ترجمہ والذین هم لفروجهم حافظون، یہ مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویاں، اور ما ملکت ایمانہم، یا ان کے لونڈیاں، فإنہم غیر ملومین، تو شہوت کو ان کے ذریعے پورا کرنے پہ ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغی وراء ذالک، جو ڈھونڈے گا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، فاولئک هم العادون، تو یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، مضمون جاری تھا، اور دیکھیں میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو اس یعنی یہ جو جنس ہے اس تک میں محدود نہ رکھوں، بلکہ ان تمام قوتوں کی طرف آپ کو متوجہ کروں جو ہم بے جا استعمال کر رہے ہیں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہیں رکھتے اور حدود سے تجاوز کر لیتے ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں سامعین کرام، یہ چند ایک باتیں، یہ ایک بات نہیں ہے، یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ اس میں ہم اپنی حد سے تجاوز کر لیتے ہیں۔ اور ایک بات میں اور بھی آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی حدود کی اس کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، جو آپ کے میرے ارد گرد یا جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، اس میں لوگ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ہر جگہ حد سے تجاوز کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں حد کیا ہے، میری آپ کی حد کیا ہے؟ میری آپ کی حد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو اس نے ہمیں ضابطہ حیات بتایا ہے وہ ہماری حدود ہیں۔ قرآن اور حدیث یہ ہماری حدود بتاتا ہے ہمیں کہ بھئی یہ حدود ہیں، یہ معاملہ اس طریقے سے کرنا ہے اور اس طرح انجام دینا ہے۔ یہ ساری ہماری تلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہی گھریلو معاملات کے بارے میں فرمایا ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، اس سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، تفصیل سے یہ مضمون آیا ہے۔ جس نے بھی حد سے تجاوز کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ سامنے کرام، تو بات یہ ہے، ایک حقیقت ہے
جو اگر ہمیں اس کا احساس ہو جائے، جتنی جلدی احساس ہو جائے تو بہتر ہے۔ اور بات وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہیں رکھ رہے، عام طور پہ ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ہم پابند نہیں ہیں، نہ ہم اس کو اپنا پابند کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک جملہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم نے جو یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس کے ہم پابند نہیں ہونا چاہتے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، یہ معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، سیاستدانوں کا کھیل جو کھیل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے یعنی ہمارا معاشرہ من حیث القوم، سامنے کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا پابند نہیں ہونا چاہتا۔ آپ دیکھیں میں کسی پہ یعنی کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن عام معاشرہ جو ہمارے معاشرے کی کریم ہے، جو سربراہ ہیں، فوجی ادارے ہیں، عدلیہ ہے، سیاست انتظامیہ ہے، سیاست دان ہیں، یہ سب اجتماعی طور پہ سنت رسول اپنے چہرے پہ انہوں نے نہیں سجائی۔ اگرچہ سنت رسول میں کامل اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا ایک پارٹ ہے، ایک سنت ہے، ایک رسول کا ایک طریقہ ہے، لیکن ہم نے اجتماعی طور پہ اس سے ہم عملی طور پہ نفرت کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے۔ داڑھی شریف سے ہم محبت نہیں کرتے، محبت انسان جس چیز سے کرتا ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن نہیں۔ تو یہ ایک مادر پدر آزاد معاشرہ ہے سامنے کرام، یہ اللہ تعالیٰ کے ملاقات کا نہ تو طالب ہے نہ اس کے دیدار کا طالب ہے۔ یہ معاشرہ من حیث القوم، ہم لوگ نہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے کوئی متمنی ہیں اور نہ اس کے دیدار کی چاہت ہے ہمیں، نہ اس کے قرب کی چاہت ہے۔ اور عملی طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم میں سے ہر شخص، تقریباً معاشرے میں ہر شخص ایک یعنی دوزخ کی طرف ہم لوگوں نے ایک لائن بنائی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوزخ جو مجرمین کا ٹھکانہ ہے، جو مجرمین کا ٹھکانہ ہے، اس کے لیے ہم نے یعنی ایک لائن بنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ ایک چشم تصور سے دیکھیں تو تمام معاشرہ جو ہے دوزخ میں جانے کا شائق ہے، اگرچہ ہمارا نہ جنت پہ یقین ہے نہ دوزخ پہ یقین ہے، لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہمارا تو کسی چیز پر بھی ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں ہے، ہمارا یقین جیسا کہ ہونا چاہیے، نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے، نہ رسول کی رسالت پہ ہے، نہ ان کے حسن اسوہ حسنہ کے قابل عمل ہونے پہ ہے۔ تو پھر تو مطلب اب یہ بات کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ اب یہ یعنی زبان حال سے یہ معاشرہ جو ہے دوزخ کے لیے ایک دھکم پیل شروع ہے، جیسا کہ وہ پہلے، ابھی تو سینما کے رواج کم ہو گیا نا، پہلے وہ ہم اشتہار دیکھتے تھے جب کہ آپ کا یہ میڈیا وغیرہ نہیں آیا تھا، الیکٹرانک میڈیا، فلمیں ہوتی تھی، سینما گھر ہوتے تھے، اب بھی ہیں لیکن پہلے زیادہ ہوتے تھے، اشتہارات ہوتے اس کے۔ تو کھڑکی توڑ ہفتہ آپ نے کبھی بزرگوں نے شاید سنا ہو میری عمر کے، چھٹا وہ ایک فلم لگتی تھی نا، مقبول ہوتی تھی، تو یہ آتا تھا اخبار میں کہ چھٹا کھڑکی توڑ ہفتہ نمائش جاری ہے۔ اب وہ کیا آپ دیکھیں ان کی جو انٹرو ہوتا تھا، جو وہ ہوتے تھے بے پردہ بے لباس، تقریباً بے لباس خواتینوں کے پوسٹر اور لوگ اس پہ ٹوٹے پڑتے تھے۔ تو یہ معاشرہ انتہائی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں نا، اس معاشرے کا حال زبان حال سے میں بیان کروں، یہ معاشرہ ہم سب لوگ سرتوڑ کوشش میں ہیں کہ ہمیں جہنم میں نچلے سے نچلا درجہ ملے۔
ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا او کما قال، اس طریقے سے آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو جو زبانی دعویٰ کرتے ہیں عمل نہیں کرتے، اور کافروں کو جہنم میں سب کو اکٹھا جمع کرے گا۔ یہ تو مجرمانہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور مجرم کا ٹھکانہ جہنم ہے سامعین کرام قرآن کے مطابق۔ آپ مطالعہ کر لیں قرآن کا، تو مجرم تو جہنم میں جائیں گے، متقی جنت میں جائیں گے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی جو ہے فی جنات، باغات، نہریں اور معزز بیٹھنے کی جگہ، کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ تو بہرحال یہ سوچنے کا مقام ہے، اور میرا کام تو توجہ دلانا ہے، باقی تو سب کی اپنی مرضی ہے۔ جس کا جائے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اپنا لے، جس کا جی چاہے نہ کرے، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ لیکن ہم عام طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم جہنم میں جانے کی سرتوڑ کوشش میں مصروف ہیں سامعین کرام، اگرچہ ہمارا کوئی شعور نہیں ہے جہنم پہ نہ جنت پہ کوئی یقین نہیں ہے سامعین کرام، میں جو عام طور پہ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جنت جانے کی تیاری نہیں کر رہا کوئی، جنت تو تیاری سے ملتی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، پھر احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ تو یہ سب چیزیں ہیں سامعین کرام، اس کو ذرا غور سے لینا چاہیے۔ بہرحال میں یہ اپنی مضمون کی طرف آتا ہوں، اس میں حد سے تجاوز کرنے والوں کا ذکر ہے۔ یہ آخری جو آیت ہے نا، آیت نمبر 7، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور میں یعنی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو جنس تک محدود نہ رکھوں، بلکہ ان تمام زیادتیاں جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم سے ہو رہی ہیں، جن میں ہم مبتلا ہیں، ان کی طرف بھی آپ کو متوجہ کرو۔ جنس تو ایک قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس میں اس کی اپنی حکمت ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس طرح بہت سی قوتیں ہیں۔ یہ ساری قوتیں، ان کو مناسب طریقے سے استعمال کر کے ہی ہم جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ صفت آ رہی ہے نا جنسی قوت کی، لیکن یہ ساری صفات تو زیادہ ہیں جو شروع سے آپ کو بیان ہو رہی ہیں کہ بھئی فی صلاتہم خاشعون، عن اللغو معرضون، للزکاة فاعلون، لفروجہم حافظون، اور اماناتہم وعہدہم راعون، علی صلواتہم یحافظون۔ یہ ساری صفات ہیں سامنے کرام، یہ ہم نے پیدا کرنی ہے۔ تو اگر ہم نے اعتدال کی روش اپنا لی سامنے کرام، یہ میں ایک مختصر جملہ بول رہا ہوں کہ اگر ہم نے ان تمام قوتوں کو استعمال کرنے میں ایک مناسب روش اختیار کر لی اور اپنے حدود کا خیال رکھا، تو پھر ہم وارث بن جائیں گے۔ یہ تمام مضمون کا میں آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے؟ فردوس کے۔ خیر یہ انشاءاللہ یہ آیت آئے گی، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ میں تو صرف ابھی آپ کے سامنے لفروجہم حافظون، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور سامعین اکرام، میں نے تقریباً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ مضمون بیان کر دیا ہے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ اور شرمگاہوں کی حفاظت جو ہے، میں مختصر طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قوت ہے، اس قوت کو آپ نے بیجا نہیں استعمال کرنا، اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، بیجا استعمال نہیں کرنا، غیر کی طرف نگاہ نہیں کرنی، ناجائز طریقے نہیں اپنانے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ناجائز طریقے نہیں اپنانے۔ اور ہمارا معاشرہ تو سامعین کرام بدی کی طرف، یعنی آپ دیکھیں کہ ہمیں جنسی طور پہ یہ الیکٹرانک میڈیا اور یہ ہماری فلمیں
یہ فلمیں کیا ہیں، پہلے تو وہ بنتی تھی نا، ابھی بھی بنتی ہیں، لو سٹوری ان کی ایک خاص چیز ہوتی ہے، لو سٹوری، لڑکا اور لڑکی کی ایک کہانی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور ناجائز طور پہ. ظاہر ہے اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک لو شروع کر دیں، ایک محبت شروع کر دیں بغیر. اسلام جو ہے لڑکے اور لڑکی کا اختلاط نہیں پسند کرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہیں تم کوئی لڑکا لڑکی سے یا کسی مرد عورت سے علیحدگی میں نہ رہے. تیسرا پھر اس میں شیطان ہوتا ہے. تو یہ تو آپ فلمیں ساری کھٹارا فلمیں جو ہیں آپ دیکھ لیں، اس میں کیا ہے، بغیر لڑکی کے آپ فلم بنانے کا تصور کر سکتے ہیں، اور فلم کی ضرورت ہی کیا ہے. اور آپ کا سارا نظام، آپ کا جو بنیادیں ہیں، آپ کے نظام کی بنیادیں یہی ہے. بس یہ میڈیا ہے، یہ بلا مقصد میڈیا ہے جو چل رہا ہے. اور بس آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، میں اس میں کیا مزید بیان کروں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین ہم لفروجہم حافظون، یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. جن سے قوت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، جس طرح اور قوتیں ہیں، یہ قوت بھی آپ نے بے جا نہیں استعمال کرنی. اس کے حکمتیں ہیں اور اپنے استعمال کے ذرائع ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ کی بیوی ہے، نکاح شدہ منکوحہ، اور یا لونڈی ہے. لونڈی سامعین کرام، جہاں تک میرے نئے سننے والے ہیں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں لونڈی کا. پہلے زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھیں، لونڈیاں بنتی تھیں جیسا کہ آپ، ابھی تو خیر رواج نہیں ہے، جنگ میں قیدی آتے تھے، اس میں عورتیں بھی ہوتی تھیں اور مرد بھی ہوتے تھے. تو مردوں کو اور غلام بنا لیا جاتا تھا، عورتوں کو لونڈی بنا. پہلے جیلیں وغیرہ نہیں تھی، اور بہرحال ایک ماحول ایسا تھا کہ اگر جنگ میں عورتیں آئیں تو وہ لونڈی سمجھی جائیں. ظاہر مال غنیمت میں آتی تو وہ مال غنیمت میں وہ پھر بانٹ دی جاتی تھی، مسلمانوں میں بانٹ دی جاتی تھی. اور وہ پھر ان کا اللہ تعالیٰ نے قانون یہ مقرر کیا تھا کہ آپ کی اگر ایک لونڈی ہے تو آپ کو اس سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اس سے مباشرت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے تو اس کا نکاح کسی اور سے کر دیں تاکہ جائز طریقے سے اس عورت کی بھی ضروریات پوری ہو سکیں. کسی اور کو دیں گے تو وہ نکاح ہوگا، لیکن اگر آپ کے ملکیت میں ہو تو وہ پھر نکاح کی محتاج نہیں ہوتی، اس سے آپ مباشرت کر سکتے ہیں. لونڈیوں کی تعداد متعین نہیں ہے اور محسنات کی تعداد معین ہے، وہ 4 ہے. سامعین کرام، لونڈیوں کی تعداد متعین نہیں ہے. بہرحال یہ اس میں غیر ضروری طور پہ سوچ سمجھ نہ کریں، اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے ہمیں. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کہ اپنی بیویاں یا باندیاں، فَإِنَّهُمْ، ان سے مباشرت اگر کوئی کرے گا تو ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے، وہ جائز طریقہ ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اور جو اس کے ڈھونڈے گا اس کے علاوہ کوئی راستہ، یعنی اپنی جنسی ضروریات کو بیجا استعمال کرے گا، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ لوگ جو ہیں تجاوز کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں. تو زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا. پھر والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ لوگ جو ہیں اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں. یہ بہت اہم سامعین اکرام مضمون ہے، تھوڑا سا اسے سمجھنے کی کوشش کریں. امانت اور وعدہ، اس کی پاسداری کرتے ہیں. اب امانت قرآن کے حساب سے امانت جو ہے وہ اس کا مفہوم محدود نہیں ہے. امانت ہے. امانت آپ کی رب کی بھی ہو سکتی ہے اور مخلوق کی بھی ہو سکتی ہے. پہلے امانت کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس یہ سب کچھ جو ہے یہ امانت ہے. ہم اس میں کسی چیز کے خود مالک نہیں ہیں.
یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، ہمارا جسم ہے، میرا جسم ہے، میری روح ہے، میرا جسم ہے، میرے یہ قوتیں ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو دیا ہوا ہے، یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ عہدہ ہے، یہ امانت ہے، امانتاً اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے مالک بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں وزیر اعظم ہوں تو مجھے کس نے بنایا ہے وزیر اعظم؟ کمانڈر ان چیف ہوں تو کس نے مجھے بنایا ہے؟ اس عہدے تک مجھے کون لایا ہے؟ چیف جسٹس ہوں، کون لایا ہے مجھے اس عہدے؟ صدر ہوں، کون مجھے یہ سب سامنے کرام ہم تو اس کو محسوس نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کو اپنے وہ قارون کو جب ان کے ساتھیوں نے کہا نا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ۔ تو قارون نے یہ کہا تھا کہ نہیں، یہ سب کچھ تو میں نے اپنے جوڑ توڑ سے حاصل کیا ہے، میرے پاس اگر اتنے خزانے ہیں، اتنی مال و دولت ہے، یہ میرا جوڑ توڑ تھا۔ انما اوتیتہ علی علم، اور یہی بات جو ہے سامنے کرام، یہ قارونیت جو ہے یہ ہمارے ذہن میں اب بھی ہے۔ ہم دیکھیں اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، ہر چیز کا ہم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، یہ جان ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، آپ کا چہرہ ہے، مردوں کا چہرہ میں کہہ رہا ہوں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بال دیے ہیں، تو یہ بال کس نے دیے؟ امانت ہے، یہ آپ کی تو ہر چیز امانت ہے، آپ کا یہ ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، کوئی چیز بھی آپ اصل مالک تو نہیں، یہ امانتاً ہے۔ اب اس کے متعلق ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اب اس میں آپ اس کو اپنے جسم کو اپنا مالک سمجھتے ہیں، یعنی اپنے جسم کا اپنے آپ کو آپ مالک سمجھتے ہیں، پھر اس میں اپنی مرضی سے اس میں تصرف کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اس میں آپ تصرف کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اکثر ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں، جو مسلمان بھائی ہیں اور جو اشرافیہ ہے، وہ داڑھی شریف کو پسند ہی نہیں کرتا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا اسلام داڑھی میں ہے، لیکن ایک جز تو ہے، پارٹ آف اسلام تو ہے، لیکن اس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ ہر روز جو ہے وہ بعض لوگ تو دن میں 2 مرتبہ بلیڈ پھیرتے ہیں چہرے پہ، بعض 1 مرتبہ، بعض 3 مرتبہ، بعض نے بس اپنی داڑھیوں کی اقسام بنائی ہوئی ہیں، کچھ فرینچ کٹ شیو کر لیتے ہیں، آپ نے دیکھا نا تھوڑا سا وہ فرینچ کٹ کر لے، وہ داڑھی تھوڑی ہے۔ بعض جو ہے بس وہ ایسے چہرے ہیں جو کنگھی رکھ کے سارے بال، یا وہ مشین ہوتی ہے نا اس میں جو بڑے دندانے ہوتے ہیں، بس تھوڑا سا 1 سینٹی میٹر کے بال رہ جاتے ہیں، باقی وہ کہتے ہیں یہ تو داڑھی ہے ہماری۔ ایک مذاق ہے، ایک کھلواڑ ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں بات امانت کی کر رہا تھا کہ امانت ہم سب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں نا، یہ امانت ہے، اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے سامنے کرام کہ اس کو ہم اپنا، یعنی اس کی ملکیت ہم خود، ہمارے پاس جو مال ہے، آپ دیکھیں مال تو میں اب مال کی تو ایک وہ ہے نا، ایک آزمائش تو ہے، تو ہر ایک کے پاس جو مال ہے وہ کہتا ہے یہ تو میرا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، زکوٰۃ کو مختصر کرنے کے یا اس سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یہ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں۔ پھر جو مال ہے، پھر آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے آپ چھپاتے ہیں اس کو لوگوں سے، آپ کبھی اپنے ایسٹس ظاہر نہیں کرتے۔ آپ کے پاس جو مال ہے آپ کہتے ہیں یہ تو میرا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، امانتاً ہے، لیکن مالک تو اس کا اللہ تعالیٰ ہے، وارث ہے حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا مال ہے یہ۔ لیکن آپ اس کو جب اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے تو آپ اس کو پھر چھپاتے پھرتے ہیں، اور اس کے لیے مزید اس کے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہ مال اب کیسے بڑھے گا۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں، اولاد ہے، آپ اس کو اپنی اولاد کو اپنا سمجھتے ہیں،
کہ میرا بچہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اس کو دنیا میں بلایا ہے یا بھجوایا ہے، لیکن مالک ان کا تو اللہ تعالیٰ ہے. آپ اپنی ملکیت، اگر میرے بیٹے ہو تو یہ کام کرنا، اگر میری بیٹی ہو تو یہ کام کرنا، اگر میرا دودھ پیا ہے ماں کہتی ہے تو تم نے یہ کرنا ہے. یہ میں ویسی چند باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہیں. یہ ہر چیز جو ہے حقیقت میں یہ سب کچھ ایک امانت کے طور پہ، چند روزہ امانت ماست، ایسے کوئی وہ فارسی کا شعر ہے، ابھی مجھے یاد نہیں ہے، کہ یہ سب کچھ جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں اور یہ چند روزہ امانت ہے ہمارے پاس. تو امانت میں خیانت نہیں کرنی. اور یہ ایک بہت طویل مضمون ہے سامعین کرام کہ ہم امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور امانت میں خیانت کس وقت ہوتی ہے؟ کہ جب آپ اس کو اپنی ملکیت تصور کر لیں. آپ دیکھیں نا، بہت سے لوگوں کے پاس مال و دولت ہے لیکن وہ اس کو اپنا مالک سمجھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو ایک بہت، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ اس سے نقصان ہے. میں نے ایک مسجد کی ضرورت ہے، 1 کروڑ پتی آدمی ہے، 1 کروڑ سے مسجد بن جاتی ہے، وہ 1 کروڑ روپے یقین مانے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. تو یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو میرا مال ہے، تو میرا مال ہے، کیوں اسے میں ادھر ادھر خرچ کروں؟ یہ ایک تصور ہے، یہ ایک ذہنیت ہے سامنے کا کہ آپ ادھر ادھر سمجھتے ہیں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، وقت جو ہے اختتام پذیر ہے اور انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پہ بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اب ترجمہ سنا دیجیے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں سے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی کنیزوں سے، فإنہم غیر ملومین، کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك، جو ان کے سوا ڈھونڈے گا کوئی اور راستہ، یعنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، فاولئک هم العادون، یہ لوگ جو ہیں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، Those who safeguard their chastity, إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، except from their spouses or their dependents, for then they are free from blame. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. But whoever seeks anything beyond that, these are the transgressors. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔